آج کا خطبہ۔ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ عنوان: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 خصوصیات جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی حقیقی بادشاہ اور ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ بعد ازاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، ابھی 1 ماہ کی مسافت ہو کہ دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاکیزہ بنا دی گئی ہے، میری امت میں سے ہر شخص جہاں چاہے نماز ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 3، غنیمت کا مال میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے جو پہلے کسی پر حلال نہیں تھا۔ نمبر 4، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ اور نمبر 5، پہلے نبی اپنی قوم کے لیے مخصوص ہوا کرتے تھے، مگر مجھے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ عہد نبوت پر نظر ڈالیں تو دن رات کی تبلیغ اور دعوت میں تکالیف تو آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کے منافی کوئی چیز نہیں آتی۔ سفر ہجرت کے آغاز سے 3 روز پہلے مانے ہوئے بہادر دشمنوں نے محاصرہ کر لیا، پوری رات انتظار میں گزار دی، مگر حملے کی جرت نہ ہوئی۔ جب آپ تنہا باہر تشریف لائے تو شاہت الوجوہ لا ینصرون کے کلام سے غصہ بھی دلایا، مٹھی بھر خاک اٹھا کر ان کے سروں پر پھینکے، لیکن کسی نے سر نہ اٹھایا۔ طائف کا حکمران اور وہاں کے تمام باشندے خلاف تھے، پتھر برسائے، آوازیں کسے، محض اس لیے کہ آپ تقریر نہ فرما سکے، لیکن آخر میں اہل طائف اور ان کا وہی حکمران ہے کہ مدینے آ کر اسلام قبول کرتا ہے۔ شمالی عرب سلطنت روما کے اقتدار سے نکل جاتا ہے، روما کا بادشاہ حملہ آوری کا حکم بھی دیتا ہے۔ اس کی مدافعت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرحد تبوک تک تشریف لے جاتے ہیں، مگر 1 ماہ کی مسافت پر یروشلم میں بیٹھا ہوا ایمپرر خوفزدہ ہو جاتا ہے اور احکام جنگ منسوخ کر دیتا ہے۔ یہودی اپنے کسینہ اور عیسائی اپنے کلیسا کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے فتوحات میں جس قدر مال غنیمت حاصل ہوتا وہ نظر آتش کر دیا جاتا تو رات میں جانوروں اور بستیوں کو آگ لگا دینے کا حکم ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے غزوہ بدر میں مال غنیمت حاصل ہوا۔ قیامت کے روز شفاعت کا حق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سر اٹھائیں، آپ کہیں وہ سنا جائے گا، مانگے وہ دیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک اور خاص نعمت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ حوض کوثر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اس اثنا میں کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا، میرا گزر ایک عجیب و غریب نہر پر ہوا، اس کے دونوں جانب ایسے موتی سے تیار کیے گئے تھے جو اندر سے خالی تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جو اس کی تہ میں تھی وہ نہایت مہکنے والے مشک کی طرح خوشبودار تھی۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سیر کرتے ہوئے نہر کوثر پر گزرنے کا جو واقعہ ذکر فرمایا ہے، غالباً یہ شب معراج کا واقعہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جو یہ فرمایا کہ یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو یہ قرآن مجید کی آیت انا اعطیناک الکوثر کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے اصل معنی خیر کثیر کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
تم کو خیر کے جو خزانے عطا فرمائے، مثلا قرآن و شریعت اور اعلیٰ روحانی صفات، اور دنیا اور آخرت میں آپ کی رفعت شان وغیرہ، سو یہ سب بھی کوثر کے عموم میں اگرچہ داخل ہے، لیکن جنت کی یہ نہر اور اس سے متعلق وہ حوض جو میدان حشر میں ہوگا، جس سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندے سیراب ہوں گے، لفظ کوثر کا خاص مصداق ہے۔ یا یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ایمان کے سلسلے کی جو بیش بہا نعمت عطا فرمائی تھی، جو آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندوں تک پہنچی، آخرت میں ان کا ظہور اس نہر کوثر اور حوض کوثر کی شکل میں ہوگا، جس سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار بندے فیضیاب اور سیراب ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حوض کوثر عطا فرمایا ہے وہ اس قدر طویل و عریض ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک کا فاصلہ 1 مہینے کی مسافت ہے، اور اس کے زاویے یعنی گوشے بالکل برابر میں، یعنی اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ وہ مربع ہے، اس کا طول و عرض یکساں ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے بھی بہتر ہے، اور اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح ہے۔ غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے ستارے جیسے حسین اور چمکدار ہے، اور ان کی کثرت کی وجہ سے جس طرح انہیں گنا نہیں جا سکتا، اسی طرح میرے حوض کے کوزے بھی بے شمار اور حسین اور چمکدار ہیں۔ جو اس کا پانی پیے گا وہ کبھی پیاس میں مبتلا نہ ہوگا۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا میر سامہ ہوں، اور تم سے آگے جا کے تمہاری پیاس کا انتظام کرنے والا ہوں۔ جو میرے پاس پہنچے گا وہ آب کوثر سے پیے گا، اور جو اس کو پی لے گا پھر وہ کبھی پیاس میں مبتلا نہ ہوگا۔ اور وہاں کچھ لوگ جن کو میں بھی پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے، میری طرف آئیں گے، لیکن میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی اور انہیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا۔ تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے آدمی ہے، بس مجھے جواب دیا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی نئی باتیں نکالی اور دین میں کیا کیا رخنے ڈالے۔ تو میں کہوں گا کہ بربادی اور دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں فرق ڈالا اور اس کو بگاڑ دیا۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جن لوگوں کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ وہ حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جانے سے روک دیے جائیں گے، اس کا تعین مشکل ہے کہ یہ کون اور کس طبقے کے لوگ ہوں گے، اور نہ اس کا معلوم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث کا خاص سبق ہمارے لیے تو بس یہ ہے کہ اگر ہم کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے آرزو مند ہیں تو مضبوطی سے اس دین پر قائم رہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لائے تھے، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی ایجاد اور کوئی رد و بدل نہ کریں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی مسافت اتنی ہے جتنی کہ عدن سے عمان بلقا تک، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس کے گلاس گنتی میں آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہے۔ اس کے پانی کی یہ صفت ہے کہ جو اس میں سے ایک دفعہ پی لے گا اسے اس کے بعد کبھی پیاس تکلیف نہیں دے گی۔ اس حوض کوثر پر سب لوگوں سے پہلے میرے پاس پہنچنے والے فقراء مہاجرین ہوں گے، پریشان و پراگندہ سروں والے، میلے کچیلے کپڑوں والے، جن کا نکاح خوشحال و خوش عیش عورتوں سے نہیں ہو سکتا، اور جن کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی جن کو خوش آمدید نہیں کہا جاتا۔ اسے امام احمد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور ان کے درمیان اس پر فخر ہوگا کہ ان میں سے کس کے پاس پینے والے زیادہ آتے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے اور میرے حوض سے سیراب ہوں گے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خادم رسول سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے روز آپ میری سفارش فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا یہ کام کروں گا۔ میں نے عرض کیا تو قیامت کے روز میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جب تمہیں میری تلاش ہو تو پل صراط پر مجھے دیکھنا۔ میں نے عرض کیا، اگر میں آپ کو پل صراط پر نہ پا سکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر مجھے تم میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا، اگر میں آپ کو میزان کے پاس بھی نہ پا سکوں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ نے فرمایا، تو پھر مجھے حوض کوثر کے پاس دیکھنا، کیونکہ میں اس وقت ان 3 مقامات سے دور کہیں نہیں جاؤں گا۔
اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ آخرت کی شفاعت ایسی چیز ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جا سکتی ہے، اور اگرچہ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملنے کے مقامات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائے ہیں، لیکن دراصل شفاعت کے سب حاجت مندوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملنے کے یہ پتے بتلائے ہیں: اللہم توفنا علی ملتہ واسعدنا بشفاعتہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔